جی میں فالح ملک، اور آج کا موضوع ہے اے پی سی میں نواز شریف صاحب کی وہ تقریر جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جھگڑا یا ان کا ہدف عمران خان اور ان کی حکومت نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیں جو ان کو لے کر آئے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کون لے کر آئے۔ یہ وہ جنرل ضیاء تھے جنہوں نے مارشل لا لگایا 5 جولائی 1977 کو، اور پھر ان کے ایک دوست جنرل جیلانی تھے جو کہ نواز شریف کو دریافت کر کے لائے اور یہ ضیاء سے ملے، اور پھر اس کے بعد سے ان کی گڈی جو ہے وہ پاکستان میں ایسی چڑھی کہ چڑھتی ہی چلی گئی۔ نواز شریف جو ہیں وہ ارلی 80s میں سیاست میں ان کو متعارف کروایا گیا۔ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ جنرل ضیاء سے جب ملے تو انہوں نے کہا کہ جی جیلانی صاحب نے تو مجھے کہا ہے کہ میں کوئی بیٹا اپنا دے دوں، تو یہ میرے وہ بیٹے ہیں جنہوں نے اور تو کسی کام میں یہ مہارت نہیں رکھتے ہیں، تو شاید یہ سیاست میں یا اس طرح کے معاملات میں کچھ چل جائیں، تو ان کو آپ ادھر لے لیجئے۔ تو یعنی یہ اس ریکویسٹ پر آئے جب ہی واز مس فٹ فار ریسٹ آف دا تھنگس، تو انہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا، کیونکہ جنرل ضیاء کو وہی چاہیے تھا کہ جو اس کے اشاروں پر چلتا رہے، تو یہ ایک بہت اچھی چوائس ان کو مل گئی، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں میری عمر ہی لگ جائے۔ پھر 85 کے الیکشن ہوئے تو محمد خان جنیجو جو ہیں وزیر اعظم بنے، اور نواز شریف جو ہے وہ پنجاب میں برجمان تھے۔ محمد خان جنیجو جو ہے وہ جنیوا ایکارڈ کے لیے، یعنی سوویت یونین یا رشیا کی جو فوجیں افغانستان میں تھیں ان کے نکلنے کے لیے جو معاہدہ تھا اس پر بات چیت کرنے اور سائن کرنے کے لیے جنیوا گئے، تو ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ تحلیل کر دے گی اور ختم ہو گئی۔ تو نواز شریف جو ہیں وہ ان کے خلاف سب سے بڑے اپوننٹ آئے، اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے صدر کے خلاف عمل بغاوت جو ہے وہ شروع کر دی، کیونکہ ان کو یہ اس وقت بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو انہوں نے اس وقت نہیں کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ نہیں یعنی چلتا ہوں اور میں ان کی بات نہیں سنتا، بلکہ جو کچھ ان کو کہا گیا وہ اس پر من و عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے پنجاب کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا تھوڑی عرصے میں، اور کہا کہ پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ۔ تو یہ بھی ان کو سکھایا گیا تھا کہ آپ پنجاب کا نعرہ لگائیں تاکہ آپ کو پنجاب میں وہ تمام سیٹس مل جائیں جو کہ یہاں سے پیپلز پارٹی لیتی ہے۔ تو پریکٹیکلی یہ ان کے ایک مورے کے طور پر سامنے آ گئے، اور پھر جب یہ سامنے آئے تو انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز بالائے طاق رکھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیخ رشید وہی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں نواز شریف کے، اور درمیان میں جو عباسی صاحب ہیں جو پچھلے ٹرم میں نواز شریف کے نائل ہونے کے بعد وزیر اعظم بھی رہے، تو نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ شیخ رشید بہت شیر و شکر تھے، کیونکہ اس وقت یہ ایک ہی لائن اور لینتھ پر جو ہے وہ چل رہے تھے بقول شیخ رشید کے۔ جو کچھ پڑھایا جا رہا تھا اس کو یہ سب اچھی طرح پڑھ رہے تھے، تو ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف نہیں تھا۔ پھر ہمیں خبر جو ہے وہ 90s میں آ کے ملی کہ نواز شریف جو ہیں وہ آئی جے آئی کے مشترکہ امیدوار ہیں، اور ان کو منتخب کرنے والے یا ان کا نام تجویز کرنے والے وہ جتوئی صاحب تھے جو کہ پیپلز پارٹی سے توڑے گئے تھے، اور ان کو سیکنڈ کرنے والے وہ محمد خان جنیجو تھے جن کے پیٹھ میں انہوں نے خود چھرا گھونپا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ نواز شریف جو ہیں وہ سامنے لائے گئے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ مورے کے طور پر سامنے آئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر شیخ رشید کی یہ بلائیں لیتے رہے، اس کا جو ہے وہ ماتھا چومتے رہے کہ کیا کمال کی بات ہے، اور شیخ رشید کے پیچھے جو ہیں وہ لال جیکٹ میں ضیاء الحق کے وہ صاحبزادے ہیں جو آج کل ہمیں کہیں نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہ سب جو ہے وہ وہیں سے اپنی ڈکٹیشن لے رہے تھے۔ اور یہ وہ جتوئی صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے پرپوز کیا، اور پھر محمد خان جنیجو صاحب نے ان کی تائید فرمائی۔ تو یہ سب جو ہے جہاں سے ان کو ڈکٹیشن دی گئی تھی یہ اس پر چلتے تھے، کیونکہ پریکٹیکلی ان کی اپنی جو ہے وہ کہیں پر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ آج نواز شریف جو ہیں وہ خطاب میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے عمران خان سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو اس کو لے کر آئے ہیں ان کو میں نے درست کرنا ہے اور ان سے حساب لینا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد خان جنیجو بھی اس تصویر میں موجود ہے، اور دوسری طرف غلام مصطفیٰ جتوئی ہیں، اور درمیان میں نواز شریف ہیں جن کو وزارت عظمیٰ کے لیے آئی جے آئی کی طرف سے متفقہ امیدوار کے طور پر سامنے لایا گیا۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رہے کہ آئی جے آئی ہوئی تھی جس کے بارے میں جنرل حمید گل جو ہے وہ بآواز بلند کہتے تھے کہ عدالتیں مجھے بلائیں اور مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیوں بنائی ہے، ہاں میں نے بنائی ہے۔ تو یہ ہماری جمہوریت کا ایک واحد انداز تھا۔ تو اس وقت تک نواز شریف صاحب کو یہ سب کچھ سوٹ کر رہا تھا، تو وہ بہت اس میں خوش تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تو پاکستان
کا ترقی کا ضامن ہوں، اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو سیکیورٹی رسک لوگ ہیں. تو یہ ساری باتیں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ ہمیں ارلی 90s میں اور لیٹ 80s میں ساری سننے کو ملی. پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہیں یہاں پر دو اور شخصیات ہیں. ایک تو پیچھے اعجاز الحق ہو گئے، یعنی جنرل ضیاء کے وہ صاحبزادے جو کہ کالج ایکٹ میں، تو یہ وہ تھے جو آج کل تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ نواز شریف نے سائڈ لائن کر دیا. اس کا آگے چل کے میں آپ کو تھوڑا ذکر جو ہے وہ کرتا ہوں. پھر نواز شریف کے ساتھ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ہمایوں اختر ہیں جو کہ جنرل اختر عبد الرحمان کے صاحبزادے ہیں. اور یہ ہمایوں اختر جو ہیں وہ آج کل پی ٹی آئی میں یعنی عمران خان کے بہت قریب ہیں، اور ہمیں روز آ کے سرمن دیتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ بے داغ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. تو یہ اس وقت یعنی نواز شریف کے بارے میں ساری یہ تعریفیں کرتے تھے. اگر اس وقت کی ویڈیوز اور وہ سب کلپس دیکھیں تو یہ ہمایوں اختر صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے بہت گن گاتے تھے. تو یہ ان کی ساری اس طرح کی صورتحال ہے جو نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے ہم پر مسلط. پھر وہ ان سے بھی ملے. اس میں وہ پرویز الہی صاحب ہیں جو کہ آج کل بہت وعدے وعید کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے. اس وقت ان کو تصویر کھنچانے کے لیے بیچ میں جگہ نہیں ملتی تھی. تو نواز شریف ان سب کے ذریعے اثر تھے. اور یہ ساتھ میں چودھری شجاعت صاحب ہیں جو کہ جنرل ضیاء کے دور میں جمالی کے بعد وزیر اعظم بنے. تو یہ سب وہیں سے ڈکٹیشن لیتے تھے اور جیسے ان کو بتایا جاتا تھا ویسے ہی کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ نہ جانے کیوں اب کیس میں کہتی ہے کہ جو بونے ہیں ان کو بڑا کیا گیا. تو ان سے بڑا جو ہے وہ بونا کون ہوگا؟ ان سے بڑا تو میرے خیال میں فکرہ بھی درست نہیں لگتا. ان سے چھوٹا بونا کون ہوگا؟ تو یہ بھی فکرہ کو درست نہیں لگتا. تو اینی ویز اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ بونے جو ہیں وہ کس طرح سے ہم نے پال رکھے ہیں اپنے ارد گرد. اور پھر نواز شریف کی جو ہے وہ جب ان کو یعنی اقتدار دے دیا گیا تھا تو یعنی کیونکہ جتوئی صاحب نے اور جنیجو صاحب نے ان کو پرپوز کیا تھا، تو پھر ان کے کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ ان کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دی گئی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگائے گئے کہ انہوں نے یہ کیا کیونکہ اس وقت ایک اور ویو لینتھ اور لائن اور لینتھ کے اوپر کام کر رہے تھے. وہ اسحاق خان تھے جو کہ پاکستان کے صدر ہو گئے تھے جب جنرل ضیاء کا طیارہ ہوا میں بھاولپور کے اوپر پھٹ گیا تھا. تو یہ اس وقت سے ہمارے اوپر صدر موجود تھے. تو انہوں نے نواز شریف کی جو اسمبلی تھی وہ انہوں نے ڈیزالو کر دی، جبکہ نواز شریف جو ہیں وہ ان کے خلاف بہت بولے اور انہوں نے کہا کہ ان صدر کو بھی ریزائن کرنا چاہیے. تو پھر ان کا کیس سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے ان کی اسمبلی کو بحال کر دیا. تو یہ وہ ہے جس پر پیپلز پارٹی نے کہا کہ سندھ کا وزیر اعظم ہو تو اسمبلی بحال نہیں ہوتی ہے، پنجاب کا وزیر اعظم ہو تو اسمبلی بحال ہو جاتی ہے. تو اینی ویز یہ ہماری اس وقت کی سیاست ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کے ادوار یعنی جو ان کا 99 تک دور گزرا، اس میں مشرف کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا. تو یہ اس وقت کا ٹائم ہے جب نواز شریف جو ہے وہ 2/3 میجارٹی لیے سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے. پھر کیا ہوا؟ یہ انہی مشرف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اور جگہوں پر بھی دیکھے گئے، اور انہوں نے ان کو گن بھی دکھائی، لیکن ان کو سمجھ نہیں لگی کہ شاید ان کو کیوں دکھائی گئی ہے. لیکن یہ کیونکہ اس وقت تک تو ان کے ساتھ شیر و شکر تھے، تھوڑے تھوڑے پر نکال رہے تھے، لیکن وہ پر ابھی تک ان کے پورے نہیں نکلے تھے. لیکن پھر جو ہے وہ 12 اکتوبر 99 آیا. تو اس سے پہلے یہ مشرف کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ڈے پر پریڈ میں تالی بجا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ تمام معاملات ایڈجسٹ کر دیے گئے تھے. ان کو تقریر کرنے کا بھی موقع تھا، لیکن پھر 12 اکتوبر 99 ہوا تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کی ختم ہو گئیں، اور انہوں نے بھی جو ہے رخت سفر باندھ لیا، اور رخت سفر باندھ کے معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے پاکستان سے چلے گئے. اور ہمیں یہ واز کر کے سناتے رہے کہ جی میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، ایک قیدی کا کیا معاہدہ ہو سکتا ہے. پھر وہ سعودی آ گئے جنہوں نے خود آ کے پاکستان میں ان کے سٹیمپ پیپر یعنی جس کو ہم اردو میں اسٹامپ پیپر کہتے ہیں وہ لہرائے اور بتایا کہ جی یہ تو معاہدہ کر کے گئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو 5 سال کا کیا تھا، تو یہ 10 سال کا کیسے ہوگا؟ یعنی یہ مسلسل جو ہمیں کہیں نہ کہیں گولی کراتے رہے. اب آگے کہتے ہیں کہ جی میرا مقابلہ جو ہے وہ ان سے ہے جو عمران خان کو لے کر آئے. تو انہوں نے آج تک راز ان کے افشاں کرتے نا کہ جی اس وقت ان کے ساتھ کیا وعدے وعید کیے، کس نے کیے، کیسے کیا. تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو نہیں کر رہے. یہ صرف جو ہے وہ ہمیں دوسرے رستے سے جو ہے نا وہ لال بتی کے پیچھے لگانے کے چکر میں. پھر جب ان کو جلاوطنی ان کی ختم کرا کے ان کو واپس لایا گیا تو 2008 کا الیکشن ہو گیا. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے آصف علی زرداری سے وعدہ پیما کیا کہ اب تو جی میں جمہوریت کے لیے کام کروں گا، کیونکہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے ملک بدر کیا گیا اور میرے بارے میں اس طرح کی سٹوریاں کی گئیں.
تو یہ ساری انہوں نے اپنی محبت کی داستان جو ہے وہ اب جمہوریت کے لیے ہمیں سنائی، اور سب لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ یقینی طور پر جمہوریت کے اب علم بردار ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت ہاتھ ہو چکے ہیں اور اب یہ اس دھوکے سے سیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن کیا کرنا ہے کہ سٹوری جو ہے وہ ٹرن نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو ہے وہ کالا کوٹ پہنے تو سپریم کورٹ میں جا چڑھے، جس کو ہم کہتے ہیں میمو گیٹ، اور اس میں ان کے پیچھے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے وہی لوگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے پہلے ہی ساز باز کر لی تھی، یعنی اشفاق پرویز کیانی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جنرل پاشا تھے۔ پھر یہ جنرل پاشا ہیں جو کہ حقانی کے ساتھ ہیں۔ حقانی وہ ہیں جو پہلے جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، پھر وہ نواز شریف کی تحریک میں شامل ہو گئے، پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گئے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ڈکٹیشن یا جو ہے وہ لائن لیتے رہے۔ ان کے پیچھے سلوٹ مارنے والے جو ہیں یہ وہ آئی ایس آئی کے چیف ہیں جو ان کو لائن کراتے رہے۔ تو پریکٹیکلی یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی جو کہ ان تینوں کے درمیان پیچھے ہیں، اور اینک والے وہ صاحب ہیں جو پاکستان سے باہر چلے گئے، منصور صاحب، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ سب پر الزام لگایا کہ ایسے ایسا ہوا، تو ہم نے کیسے کیسے بندوبست کر رکھے ہیں۔ تو نواز شریف ان سب کے اعلی کار بن کے سپریم کورٹ پہنچے، اور انہوں نے وہ تمام وعدے وعید جو ہے وہ ختم کر دیے جو انہوں نے جمہوریت کے ساتھ کیے تھے، اور عوام کو دوبارہ سے انہوں نے بتا دیا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ دوبارہ سے استوار ہو گیا، اور اب میں جو ہے وہ ان کا یعنی نمائندہ ہوں، اس لیے میرے حق میں سب چلیں۔ تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا، پھر ان کے حق میں ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ تو وہ ہوا جو ہے وہ پھر ایسی چلی کہ جی پھر یہاں پر جو ہے یہ وزیر اعظم بن گئے، یعنی 2013 کے جو الیکشن ہوئے، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ پاناما لیکس آ گئیں۔ تو جب پاناما لیکس آئیں تو پتہ چلا کہ ان کے تو بہت دولت کے ذرائع ہیں بائے، اور ان کے اگینسٹ جو زیادہ کام کرنے والے وہی لوگ تھے جو ان کو پچھلے کئی یعنی دہائیوں سے ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہیں وہ سارے ثبوت جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم نے باہر اپنی جائیدادیں بنائیں، جو ثبوت یہ بعد میں کبھی نہ دے سکے۔ تو پھر پاناما کے بعد جو ہے ان کو اقامہ پر نکال دیا گیا۔ تو وہ بھی ایک ڈیسیژن جو ہے وہ دیکھنے والا ہے کہ کس طرح سے جس کا ذکر ہی نہیں تھا پوری داستان میں، اس بات پر جو ہے وہ ان کو نکالا گیا، یعنی ڈائریکٹ کوئی جو کیس بنتا تھا وہ نہیں بنا، بلکہ اس کے ہٹ کے کچھ اور بنا دیا گیا، اور پھر ہمارے وہ جج صاحبان جو ہے یہ کہتے رہے کہ یہ ساری زندگی لوگ یاد رکھیں گے اس کیس کی ڈیسیژن کو۔ تو واقعی وہ لوگ یاد رکھیں گے کہ جس کا ذکر نہیں تھا اس پر جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ بہرحال جنگل ہے، جنگل میں کوئی انڈے دے یا بچے دے کوئی کیا کر سکتا ہے۔ پھر جب یہ وزیر اعظم تھے تو ان کو ملنے پڑوس سے بھی لوگ آ گئے، اور بغیر دعوت کے آ گئے اور بغیر کسی پروٹوکول کے آ گئے۔ تو یہ ان کی جو گڈی تھی وہ کافی اونچی اڑ رہی تھی، اور اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پر جو ہیں وہ پورے ان کو نکال لینے چاہیے، اور انہوں نے سوچا کہ اب یہ بتا دیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ ان کا جی ٹی روڈ کا وہ ماحول آ گیا کہ جس پر انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو پھر یہ ووٹ کو عزت دینے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ خاموش ہو گئے، اور ایسے خاموش ہوئے کہ آج جو ہے وہ ان کی ہمیں آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور وہ اے پی سی میں سنائی دیتی ہے۔ اب اے پی سی میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ان کا ہدف نہیں ہے، بلکہ وہ ہدف ہیں جو عمران خان کو لائیں۔ تو ہم ان کی بات پر کیسے اعتبار کر لیں؟ اگر ان کی بات پر تھوڑا اعتبار جو ہے وہ دل کرے بھی کرنے کو، تو وہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب یہ اپنے 80s اور 90s کے وہ تمام وعدے وعید جو ہے اس کے وعدہ معاف گواہ بنے، اور بتائیں کہ کس نے ان کو کیسے کیسے استعمال کیا، اور کس نے کس کس موقع پر جو ہے وہ کون کون سا کھیل کھیلا۔ تو جب تک یہ ان چیزوں کو نہیں بتائیں گے تب تک ان پر اعتماد کرنا کسی بیوقوفی سے کم نہیں ہے۔ تو اے پی سی میں دوسری جو جماعتیں ہیں، اور خاص طور پر وہ جو کبھی کسی کی ڈکٹیشنز یا لائن اور لینتھ پر نہیں چلتے، تو ان لوگوں کے سوچنے کا مقام ہے، یا ملک کے وہ عوام جو کہ ہمیشہ جد و جہد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ 80s اور 90s میں، اور پھر ایون یعنی پچھلے ادوار میں جب پیپلز پارٹی اور ان کی حکومت تھی، تو ان کو کون لائن اور لینتھ جو ہے نا وہ کراتا رہا تھا، اور پھر کس بات پر ان سے جھگڑا ہو گیا۔ تو جب تک یہ نہیں بتائیں گے تو ان پر جو ہے وہ یقین نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو جنگ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ اگلی دفعہ پھر کوئی میمو گیٹ ہوگا تو یہ اس میں کالا کوٹ پہن کے وہاں جا پہنچیں گے، تو کریڈیبلٹی جو ہے وہ ان کی ختم ہے۔ اب جو ہے وہ ان پر تو یقین ہم اب یعنی کرنے یا نہ کرنے کے لیے ان سے کچھ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایک آدھ ہفتے میں یا مہینے میں کچھ کر لیں۔
تو اگر نواز شریف جو ہے وہ پچھلے 10-20 سال یعنی 80s اور 90s میں جو ہوا تو جو تقریباً 30 سے 40 سال پہلے ہوا، تو اگر اس کی وہ ڈیٹیل دے دیتے ہیں تو ہم ان پر اعتبار تو کر سکتے ہیں. لیکن اب ہمارے ایک نئے نواز شریف ہیں، وہ ہیں عمران خان صاحب. یہ ان کے جو تعلیم کے وزیر ہیں شفقت محمود، ان کے گھر پر جو ہے وہ جنرل پاشا جو کہ ISI کے چیف تھے اور اب ریٹائر ہو گئے، ان کے گھر میں ان کی یعنی شفقت محمود کے گھر میں عمران خان کی ان سے تفصیلی ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور یہ کوئی جو ہے وہ ہم اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو آلریڈی میڈیا پر جو ہے وہ رپورٹڈ ہیں. تو یعنی یہ وہ نواز شریف جو کہ 80s میں تھے، اب عمران خان جو ہے نا another نواز شریف ان میکنگ ہے. تو جب اگلے 40 سال گزر جائیں گے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں. تو بھائی ایک بہت لمبا پیریڈ ہے. ان کے بارے میں تو یہ بھی آیا کہ ان کی جو ہے وہ ان سے کوئی 3 مرتبہ ٹیلی فون پر بھی ملاقات ہوئی، یعنی ان کی بالمشافہ تو ملاقات ان کے گھر پر ہوئی، پھر ان کی ٹیلی فونک جو ہے وہ بھی گفتگو ہوئی. اور پھر جو ہے وہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں بھی آ گئیں کہ آئی ایم ناٹ ان ڈیش ڈیش پاکٹ. تو پھر اب کیا کہیں کہ ہم کس طریقے سے یہ یقین کر لیں کہ یہ پھر وہی سٹوری جو ہے ریپیٹ ہونے جا رہی ہے جو کہ 80s میں سٹارٹ ہوئی تھی. تو بیک ٹو دا اسکوائر. تو الٹیمیٹلی اس ملک کی تاریخ اس طرح چلے گی، تو پھر اس میں کیسے ہوگا کہ ان سے حساب لیا جائے جو نواز شریف کو لائیں. تو نواز شریف کے فکرے میں اب تبدیلی ہم یہ کر لیتے ہیں آج کہ میرا مقابلہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے جو نواز شریف کو اقتدار میں لے کر آئیں. تو یہ 40 سال بعد عمران کہہ رہے ہوں گے. تب تک اللہ ان کو زندگی اور صحت دے. تو ہمارے معاملات تو پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. تو لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے کیسے بازیگر دیتے ہیں دھوکہ. تو ملتے ہیں APC کے بقایا احوال کے ساتھ اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.